بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج میں بیٹھے جناب صدر محترم ظفر الطاف ستی صاحب، صدر تحصیل کوٹلی ستیاں، جنرل سیکرٹری تحصیل کوٹلی ستیاں جناب محمد سلیم ستی صاحب، میرے ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ڈاکٹر زمید ستی صاحب نائب صدر ضلع مری، حشمت علی صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ضلع مری، واجد اقبال صاحب نائب صدر ضلع مری، نعمان ستی صاحب نائب صدر ضلع مری. اسی طرح ہماری تحصیل کے عہدیدار چیف نصیر ستی صاحب نائب صدر تحصیل کوٹلی ستیاں، ابرار حسین ستی صاحب نائب صدر تحصیل کوٹلی ستیاں، حق نواز صاحب انفارمیشن سیکرٹری تحصیل کوٹلی ستیاں، چیف اعجاز بیگ صاحب سینئر نائب صدر تحصیل کوٹلی ستیاں، امتیاز صاحب، ڈاکٹر سبیل صاحب، اور اسی طرح یونین کانسل سے آئے ہوئے. میں اصل میں ویسے تو بہت مختصر کرتا، میں ہمیشہ بات مختصر کیا کرتا ہوں، لیکن آج 2-3 دوستوں نے اپنا ٹائم بھی مجھے دیا، تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے تھوڑا موقع دیں گے. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ سب جو اتنے دور دراز سے آئے ہوئے ان کا نام. یونین کانسل سے ایم سی کوٹلی ستیاں سے نمبردار شکیل صاحب صدر ہیں ہمارے ٹی ایم سی کے، ان کے ساتھ نائک عبدالرحیم صاحب مجلس عاملہ کے چیئرمین ہیں، صدر سانٹ سراللہ جناب لیفٹیننٹ عبدالحمید صاحب، انسپکٹر عباس صاحب یو سی ملوٹ ستیاں کے صدر، عابد ستی صاحب دی رپورٹ ستیاں سے یو سی کے صدر، صوبیدار ریاض صاحب یو سی بتیاں صدر یو سی بتیاں، ویلفیئر آفیسر بھی ہیں، اور باقی معاملات یہ براڈ کاسٹنگ اور دیگر جو انفارمیشنز میں بھی ان کی بڑی دلچسپی ہے ماشاءاللہ. صوبیدار صادق صاحب جنرل سیکرٹری یو سی ملوٹ ستیاں بیٹھے ہوئے ہیں، رنگزیب صاحب جوائنٹ سیکرٹری یو سی ملوٹ ستیاں، محسن ستی صاحب، ارشاد تبسم صاحب کوریج کے لیے اسپیشل تشریف لاتے ہیں، یہ ہمیشہ ہر پروگرام میں آتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. شہزاد ستی صاحب، حاجی عباس صاحب نائب صدر ہیں یو سی ملوٹ ستیاں کے. اسی طرح کوریج کے لیے طلحہ ظفر صاحب، طیب نواز صدیق، کاشف اور دیگر، اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا. نام بابو اعجاز صاحب ابھی کال کیا کہ بابو اعجاز صاحب چونکہ ان کی غیر حاضری ہے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے بھی بھائی کال اپنی حاضری لگوائی ہے، تو ٹھیک ہے جی، چلیں ہم ان کی حاضری بھی قبول کرتے ہیں. یو سی کرور سے ماسٹر نواز صاحب نہیں آ سکے، لیکن فون پہ وہ ہمارے ساتھ رہے. آپ سب کا، اور جن کا نام میں نہیں لے سکا، ہمارے یہاں حافظ وقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. کہ بالخصوص وہ لوگ ماشاءاللہ بہت سینئر عہدیداران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بہت جونیئر ہوں. آپ گاؤں سے جو لوگ بالخصوص گاؤں سے تشریف لائے ہیں، جو 2, 4, 6, 8 بندے میری نظروں کے سامنے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میٹنگ کوٹلی ستیاں میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ٹائم چونکہ تھوڑا تھا تو موسم کو مد نظر رکھ کے، ویسے بھی اس موسم میں زیادہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، پنڈی میں رہائش پذیر ہیں، اس لیے ہم نے زحمت دی آپ کو کہ آپ کوٹلی ستیاں کی مختلف یونین کانسل سے تشریف. آپ کا دوبارہ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں شکریہ. ایجنڈا تو چونکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، 21 سپٹمبر کو جو کنونشن ہے، جلسہ ہے، اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، میں چونکہ ڈسٹرکٹ کا عہدیدار ہوں، ویسے تو میرے ساتھ آج میرے ڈسٹرکٹ کے صدر راجہ اسد سبی گل صاحب
کی موجودگی ہونی چاہیے تھی، لیکن تھوڑی انسٹرکشنز کے مطابق ہم نے تحصیل، ہم نے ڈسٹرکٹ مری کو دعوت نہیں دی، ورنہ مری سے بہت لوگ آ سکتے تھے۔ یہ ہماری کال پہ آتے ہیں اور ہم بھی کیونکہ مری میں جاتے ہیں۔ سر، کسان ونگ کے حوالے سے ویسے تو بڑی تفصیلی بات ظفر صاحب نے بھی کی ہے، سلیم صاحب نے بھی کی ہے، باقی موسٹلی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کافی ٹائم لیا، بڑے احسن طریقے سے روشنی ڈالی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، مختصر اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ تحصیل کوٹلی سرکیاں کی یا ڈسٹرکٹ مری میں ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے کہ اس میں کسان ونگ کے ممبران یا عہدیداران کا کردار نہیں ہے تو یہ بات ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ ایم این اے ایم پی اے صاحب بھی ہر میٹنگ میں کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ کسان ونگ کا بہت اعلیٰ کردار رہا جنرل الیکشن میں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے وہ جیتے، آج سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے، دیکھیں ونگز جو ہیں یہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، باقی کسان ونگ اگر آپ کہیں کہ کوٹلی سرکیاں میں جا کے کوئی بڑے پروجیکٹ یعنی زراعت کے حوالے سے لے کے آئے گی، وہ پنجاب میں یہ معاملات زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں جو کچھ ہے وہ بھی ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے چند لوگ، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زمینوں کو اس وقت بھی آباد رکھا ہوا ہے، اور ان کی بڑی محنت ہے۔ میں چند ابھی کیونکہ نام لینا مشکل ہے، ٹائم تھوڑا ہے، بہت سے لوگ میرے دل پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں اپنے گھروں کو، اپنی زمینوں کو آباد رکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے جو ہم کر سکتے تھے وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری یونین کونسل، زیادہ تر یونین کونسل جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں تھی۔ ان کے لیے ہم نے ایک میٹنگ ڈی سی آفس مری میں کی، جس میں کچھ ممبران ظفر صاحب بھی تھے اور بھی چند لوگ تھے۔ وہ کوئی عام میٹنگ نہیں تھی، پنجاب سے موسٹ سینئر آفیسرز اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں یہ وائلڈ لائف جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جانور جنگلی جو نقصان پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق ملوٹ ستیہ سے ہے، اور میں ہر ہفتے جاتا ہوں، کئی بار ہر ایک ہفتے میں 3 بار بھی میں جاتا ہوں۔ وہ جو بوٹی، جڑی بوٹی، وہ کیا اسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے گاجر بوٹی جو ہے، گاجر بوٹی کے لیے سپرے پہ ہم نے زور دیا اور اس پہ امپلیمنٹ ہوا۔ دیکھیں اس کی سپیڈ کیا ہے، شاید سلو ہوگی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹلی سرکیاں کے مختلف علاقوں میں دیکھا ہے ان لوگوں کو سپرے کرتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ فنڈز کے حوالے سے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ابرار صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ ایکڑز والا کام جو ہے وہ پنجاب میں ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں زمینیں تھوڑی ہیں، غریب لوگ ہیں، ان سے گزارا چلاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارے لیے اسپیشل گنجائش ہوئی ہے ابرار صاحب کہ وہ 10 کنال سے بھی، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی زمینیں جڑی ہوئی ہیں تو آپ 2-3 بھائی مل کر اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو فنڈز ملے گی۔ 30-70 کا فارمولہ ہے، 30% آپ نے دینا ہے،